اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی ہر کتاب میں معتزلہ کے عقیدے کے رد میں ایک چیپٹر اور عنوان قائم کیا گیا ہے، کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ معتزلہ کرامتوں کے منکر ہیں، کرامتوں سے چڑھتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان کیا جاتا ہے تو معتزلہ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت شروع سے سلفاً خلفاً قرآن و سنت سے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے تو اس طریقے سے ہم کرامتوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی تقریباً ہر کتاب میں یہ عنوان قائم ہے۔ اب دور نہ جائے، چھوٹا سا رسالہ ہے العقیدۃ الطحاویہ، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ کا عقیدے کے موضوع پر رسالہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اہل سنت کا جو کرامات کے حوالے سے نظریہ بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 79 پہ لکھتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن کراماتِهِمْ، کہ جو اولیاء اللہ کی کرامات آئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، ہم یعنی اولیاء اللہ کی کرامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب الاعتقاد، اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ۔ اس کے صفحہ نمبر 371 پہ انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب القول فی کرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں پورا عنوان، اور پھر قرآن پاک اور احادیث طیبات سے کرامات کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین۔ اس کے صفحہ نمبر 164 پہ پہلی جلد کے لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ، کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں، اجماع ہے اہل سنت کا کہ نبیوں سے معجزات، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں ان کے معجزات کو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں، والکرامات للاولیاء، اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ امام ہبۃ اللہ لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، جس کی جلد نمبر 2 کی جو جز نمبر 9 ہے، الجزء التاسع، پورے کا پورا مکمل یہ جز جو ہے نا، انہوں نے کرامات اولیاء پر، اولیاء اللہ کی کرامتوں پر پورا ایک جز قائم کیا، یعنی پورا ایک حصہ، الجزء التاسع، کرامات و اولیاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کی کرامات بیان کی ہیں۔ تو یہ کرامات اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب چونکہ جن لوگوں کے عقائد و نظریات میں معتزلہ کے جراثیم ہیں، ان کو ولیوں کی کرامتیں ہضم نہیں ہوتی، اور پھر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ انہوں نے جھوٹی کرامتیں گڑھی ہوئی ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا مقام ہے لیکن ان کے بارے میں انہوں نے جھوٹی کرامتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح پر کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محدثین نے اس بات کو، اپنے بیگانوں نے، بلکہ وہ لوگ جن کی تصوف اور صوفیہ سے مجانبت ہے، وہ اجنبیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں، تواتر سے ثابت ہیں۔ اب تواتر کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھیں ذرا۔ تواتر کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو اتنے لوگوں کا روایت اور بیان کرنا کہ جن کے جھوٹ پر جمع ہونا جو ہے وہ عقلاً محال سمجھا جائے، یعنی عقل تسلیم نہ کرے کہ اتنے بندے اس چیز کو، ایک جھوٹی خبر کو بیان کرتے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگ جھوٹی خبر کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی جو کرامات ہیں وہ تواتر سے ثابت، اتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن کا عقلاً جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہے نہیں ہے، محال ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جو کرامات ہے تواتر سے ثابت ہے۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 181 پر شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام الفقیہ الشافعی کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا الشیخ عبد القادر، کہتے ہیں کسی ولی کی اتنی کرامات ہم تک تواتر سے نہیں پہنچی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں ہم تک تواتر سے پہنچی، یعنی ان کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں۔ اتنی کرامات ہیں ان کی کہ جتنے لوگ ان کرامات کو بیان کرتے ہیں ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طبقات الحنابلہ کے ذیل ہیں علامہ ابن رجب حنبلی کے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ذکر شیخ عز الدین ابن عبد السلام شیخ صوفیہ انہ لم تتواتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر
فَإِنَّ کرامات ہی نقلت بالتواتر، کہ اتنی کسی ولی کی کرامتیں مشہور نہیں ہیں جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں، ان کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک سرکار کی کرامات تواتر سے ثابت ہے، جن کو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم ہندی جو نا وہ معاشرت سے متاثر ہیں، یعنی یہ جو کرامتیں ہیں یہ ہندی لوگوں نے لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سیرت پر، ان کی کرامات پر جتنی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ماخذ کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری عربی میں ہیں۔ مین جو مرکزی کتاب ہے بہجت الاسرار امام شتروفی رحمۃ اللہ کی، وہ کتاب بھی عربی میں ہے، اور وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ امام ملا علی قاری محدث مکہ کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب جو شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات اور کرامات پہ، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی عربی کتاب ہے۔ ابھی سیر اعلام نبلا کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، علامہ ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامات بیان کی ہیں سیر اعلام نبلا میں، تو یہ سارے ہندی ہیں۔ یہ ساری کرامات ہم نے عرب سے لی ہیں، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حالات پہ جنہوں نے کتاب